احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے کیا حضرت علی علیہ السلام ولی ہے؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یقیناً تمہارے ولی ہیں اللہ، اس کا رسول اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 کے مطابق تین ولی ہیں۔ ایک اللہ جو خود ولی ہے، جسے کسی نے ولی نہیں بنایا۔ دوسرا اس کا آخری نبی، اس کا آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ کی ذات بابرکات نے ولی بنایا ہے۔ اور تیسرا وہ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب وہ کون شخص ہے جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی؟ اسے زمانہ حال اور زمانہ ماضی میں دیکھنا ہوگا۔ زمانہ حال میں تو کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس نے نماز قائم کی ہو اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو۔ زمانہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو حضرت علی کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ التفسیر الکبیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 26 اور دیگر 40 روایات میں یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز فرض ادا کر رہے تھے۔ حضرت علی پہلی قطار میں دائیں جانب آخر میں کھڑے تھے۔ جو ہی نماز شروع ہوئی، اقامت میں تھے تو ایک سائل آیا، اس نے آواز لگائی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر زکوٰۃ دے؟ کیونکہ تمام حالت قیام میں تھے، سائل کو کوئی رسپانس نہ ملا، اسے کوئی جواب نہ ملا۔ جو ہی سب رکوع میں گئے تو اس سائل میں دوبارہ آواز لگائی، اے اللہ دیکھ، یہ لوگ تیری نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن تیرے نام پر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جب یہ آواز اس سائل نے لگائی تو حضرت علی جو پہلی قطار میں دائیں جانب آخر میں کھڑے تھے، اپنا دائیں ہاتھ تھوڑا سا باہر نکالا، اپنی انگلی کو ہلایا اور اشارے سے کہا کہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ وصول کر لو۔ اس وسائل آگے بڑھا، اس نے حضرت علی کی انگلی سے انگوٹھی اتاری جو اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور جو حضرت سلیمان کے دور کی تھی۔ جب وہ سائل اس انگوٹھی کو لے کر چلا گیا تو اس کے بعد سائل یا اس کے خاندان کو کبھی بھی مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6090 میں ارشاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نبی، آخری رسول کی حیثیت سے حضرت ابو طالب، حضرت عمران کے گھر سے نبوت کا اعلان کیا۔ جو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی، جن کی عمر اس وقت 8-10 سال کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو رسول پاک نے فرمایا
کہ میں نبی ہوں اور علی میرا ولی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی حدیث نمبر 3713، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ غدیر خم کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ رسول پاک نے مزید فرمایا، اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی علی سے محبت کر۔ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ میں اہل بیت کے حقوق سے بہت ڈرتا ہوں، لوگوں میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3701 3702، صحیح مسلم حدیث نمبر 6212 6213، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا کہ کل علم اسے دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور جس کے ہاتھوں فتح نصیب ہوگی۔ تو کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے خاتمی علم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4416، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3706 4416، صحیح مسلم حدیث نمبر 6207 6217 6218، رسول پاک نے فرمایا، علی تم میرے لیے ایسی ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 240 جو علی سے محبت کرے وہ مومن، اور جو علی سے بغض رکھے وہ منافق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، علی آج میری خاص ملاقات ہے، کوئی اندر نہ آئے۔ حضرت علی دروازے پر کھڑے ہو گئے تو اسی اسرا میں ایک بوڑھا آدمی جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید اس کے بال تھے، سفید ریش تھی، وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کے آخری رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے آخری رسول کا حکم ہے کہ کوئی اندر نہ آئے، میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ اس شخص نے اصرار کیا کہ میں اندر ضرور جاؤں گا، میری ان سے ملاقات ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں آپ کو اندر ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے اور بغیر نام لیے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ پھر بغیر نام لیے حضرت علی سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، میں یہ بھی جانتا ہوں یہ کون ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں یہ کہاں سے آیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں ٹھہرا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنے بجے یہ واپس جائے گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کس کس راستے سے یہ واپس جائے گا۔ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اسرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے، ان کے پیچھے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت امام حسین آگے۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا، بابا آپ میرے والد ہیں، آپ کے سامنے آپ کے داماد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بار بار
آپ بار بار علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بیٹی اپنے خاموں سے پوچھ، انہوں ہی تو فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں عبادت کر رہا ہوں. النظر علی الوجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم پر ہے. ایک اور دفعہ رسول پاک نے فرمایا علی حق ہے اور حق علی کی طرف ہے، اے اللہ تو حق کو علی کی طرف موڑ دے. ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت ابو ذر غفاری ایک پہاڑی سفر پر جا رہے تھے. دیکھتے کیا ہے کہ چیونٹیوں کا ایک غول پہاڑی کی طرف جا رہا ہے، بہت بڑا غول ہے، وہ پہاڑی کی طرف چڑھ رہے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ کتنا وہ عظیم ہے جو یہ جانتا ہے کہ یہ چیونٹیاں کتنی ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا ابو ذر ایسی بات نہیں، وہ بہت بڑا عظیم ہے جس نے ان کو تخلیق کیا اور جو ان کو رزق دیتا ہے. یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہ چیونٹیاں کتنی ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں کتنی نر ہیں اور کتنی مادہ ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کب اپنی منزل پر پہنچیں گی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کتنی راستے میں مر جائیں گی اور کتنی زندہ اپنی منزل کو چھوئیں گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحیح مسلم حدیث نمبر 6220 6228 6261 کے مطابق اہل بیت اور پنج تن میں شامل کیا گیا ہے. اللہ کے آخری نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قرابت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى آیت نمبر 23. میں تم سے اس رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا ماں سوائے اپنی قرابت کی محبت کے. یہ ایک نیکی ہے، جو یہ نیکی کرے گا اللہ اس کی نیکی میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے اور شکور بھی. نہ صرف اسے بخش دے گا بلکہ قیامت والے دن اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری قرابت سے، تم نے میری اہل بیت سے محبت کی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے مطابق وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اچھے نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں، وہ جنتی ہیں. سورۃ بقرہ آیت نمبر 25 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 82 112 218 262 274 277. سورہ نساء کی آیت نمبر 57 122. سورہ لقمان کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 21. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23. سورۃ الحج کی آیت نمبر 14. سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 9 58. سورہ لقمان کی آیت نمبر 8. سورہ فاطر کی آیت نمبر 7. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 47. سورۃ سبا کی آیت نمبر 4. سورہ یاسین کی آیت نمبر 11. سورہ شورى کی آیت نمبر 22. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 30. سورہ محمد کی آیت نمبر 12. سورۃ الطور کی آیات نمبر 21-24. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28. سورۃ المرسلات کی آیات نمبر 41-44. سورۃ بروج کی آیت نمبر 11. سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کے مطابق ایمان لانے والوں، اچھے کام کرنے والوں، صالح اعمال کرنے والوں، نماز قائم کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، ہجرت کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے جنتیں ہیں، اعلیٰ انعامات ہیں اور رحمتیں ہیں. وما علینا الا البلاغ.